اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ کی کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا، عربی میں، جو دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں 5ویں نمبر پر ہے اور زندہ جاوید زبان ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ قرآن کے حروف بھی محفوظ، معانی بھی محفوظ، مطالب بھی محفوظ، اور یہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی محفوظ رہے گا۔ اس قرآن کو سویڈن کے اس ایریے میں جلایا گیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس قرآن سے غیروں کو دشمنی کیا ہے، اس لیے کہ اس قرآن نے ان غیروں کے بڑوں کا احترام ہمیں سکھایا ہے، اور اس قرآن نے عیسائیوں کے بڑے عیسیٰ علیہ السلام، جو ہم سب کے عقیدہ کے مطابق معصوم ہیں، ان کے بچپن کی گفتگو بھی نوٹ کی ہے، اور ان کی جوانی کی گفتگو کو بھی ریکارڈ میں قرآن لایا ہے۔ اور پھر موسیٰ کلیم اللہ جو یہودیوں کے بڑے تھے، ہم سب کے نزدیک وہ معصوم تھے، ان کی گفتگو کو بھی اس قرآن نے محفوظ کیا ہے۔ تو کم از کم اگر ہمارے انتہائی قابل احترام حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ارے تم نے احتیاط نہیں کی، تو کم از کم اپنے بڑوں کا ہی لحاظ رکھ لیتے۔ ایک دو مقام میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جہاں آپ کے بڑوں کا ہمارے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام لگا کہ یہ بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے، اس لیے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو رب العالمین نے ان کی برات کا ذکر فرمایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، قرآن کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہیں، عفیفہ کائنات ہیں، پاک باز ہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام لگا کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، تو رب العالمین نے بیٹے کو قوت گویائی دی بچپن میں، اور بیٹے نے کلام کی۔ قال انی عبد اللہ، لوگوں سنو میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رسول بنایا جائے گا، مجھے کتاب دی جائے گی، اور میں زکوٰۃ اور نماز کا حکم دوں گا، اور سن لو میری ماں اس سے پاک ہے جو تم ان پر الزام لگاتے ہو۔ ارے آپ کے بڑوں کی کلام کا ذکر بھی ہمارے قرآن میں، اور آپ کے بڑوں کی پاک دامنی کی صفائی بھی، پاک دامنی بھی ہمارے قرآن نے ذکر کی، اور قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے، ان قصص سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ بکریاں چرانے تک کا واقعہ ہمارے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس لاٹھی تھی، پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کو پتے درختوں کے جھاڑ کر کھلاتا ہوں۔ اس لیے ہمارا قرآن تو آپ کے بڑوں کا احترام، ان کا ادب، اور آپ کے بڑوں کو معصوم ماننا ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ یاد رکھیے
جتنے اس قسم کے واقعات ہوں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا یقین مضبوط ہوگا، ہم متحد ہوں گے۔ سن لیجئے، تم نے 27 ملکوں کو ملا کر یورپی یونین بنائی، لیکن یہ نقل بھی خلافت عثمانیہ سے آپ نے لی۔ 1700 عیسوی تک مسلمان سائنسدانوں کی بدولت تم دنیا پر تم آ کر ان مسلمان ابن النفیس، ابن الخلدون سے آ کر سیکھا کرتے تھے۔ آج تم دنیا کے میدان میں ٹھیک ہے آگے ہو، لیکن سن لو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک کا فرمان عالی ہے کہ ایمان والے ہی اعلیٰ ہوں گے جتنے ایمان میں مضبوط ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تاریخ نے 1000 سال تک دیکھا کہ اسلام کا سکہ رائج رہا اور پھر اسلام کا سکہ رائج ہوگا، اور ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات پر کنٹرول کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے قرآن کو جلاتے ہو، یاد رکھو ہم آپ کی انجیل کو، ہم آپ کی تورات کو کبھی نہیں جلائیں گے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے پاس جو انسائکلوپیڈیا کے نام سے، بائبل کے نام سے انجیل ہے، یہ وہ انجیل نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ وہ تورات نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کتابوں کی نسبت ان انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہے، اس لیے ہم نے انہیں نہیں جلانا۔ ہاں، ہم تمہارے ہر فعل کو نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر وقت آنے پر اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی حکومت کی اجازت سے ہم جو رد عمل دیں گے، ہمارا جو ری ایکشن ہوگا، شاید وہ تمہارے کنٹرول سے باہر ہو۔ اللہ رب العالمین ہر بے ہدایت کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہر بے ادب کو ادب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔